اور غزہ کے ہمارے بہن بھائی تو مظلوم وہ لوگ ہیں جو شہادتیں بھی دے رہے ہیں، جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، وہ تو کسی کو مارنے کی بات نہیں کرتے، وہ تو کسی کو جو ہے وہ کسی کے انہوں نے تو بندوقیں نہیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ میرا مذہب اسلام جو ہے وہ محبت اور آتشی کا مذہب ہے۔ اسلام تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی، جان مال کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے، اور یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غزہ کے نام پہ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے اوپر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ فوڈ چینز جو ہے یہ فرینچائزز ہوتے ہیں جو پاکستانی لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں، پاکستانی لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کا روزگار کماتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 25,000 پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں، اگر یہ بے روزگار ہو جائے تو اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ یا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے تشخص کو، نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کرنے کی کہ شاید پاکستان خدا نخواستہ جو ہے وہاں پر وہ کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ بات ونس فار آل بڑی کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں آن بہاف آف مائی چیف منسٹر کہ قطعی طور پر کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کسی بھی نام کے اوپر ہو، وہ مذہب کے نام پہ اوپر ہو، وہ کسی جو ہے وہ یکجہتی کے نام کے اوپر ہو، وہ کسی سیاسی دہشت گردی کے نام پہ ہو، کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ تمام یہ جو حملے ہیں یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ کیسے ہی بس جو ہے وہ اسپر آف دا مومنٹ میں کچھ ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان فوڈ چینز پر جو حملے ہیں ان میں پنجاب میں 149 جو شرپسند ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 14 مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے ہیں۔ لاہور میں 3 مقدمات ہیں جس کے اندر 11 ملزمان گرفتار ہیں۔ شیخوپورہ میں جو ہے وہ ایک مقدمہ درج ہوا جس کے اندر ایک شخص کی جو ہے وہ شہید ہی میں کہوں گی اس کو، وہ شہید ہوا، اور اس میں 71 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں۔ راولپنڈی میں 3 مقدمات درج ہیں جس میں 33 ملزمان گرفتار ہیں۔ ملتان میں ایک مقدمہ ہے، اس میں 11 ملزمان گرفتار ہیں۔ ساہیوال میں ایک مقدمہ ہے، اس میں 6 ملزمان گرفتار ہیں۔ بہاولپور میں 2 مقدمات ہیں، 7 ملزمان گرفتار ہیں۔ اسی طرح رحیمی یار خان میں بھی ایک مقدمہ ہے، اس میں بھی 2 ملزمان ہیں، اور فیصل آباد میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سوچنے کے لیے کہ یہ جو یہ سارے حملے ہو رہے ہیں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر چونکہ پنجاب جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، پنجاب کے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی خوش و خرم جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ روز مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہاں پر پوری پلاننگ کے تحت یہ تشدد پسند گروہ جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی کلیئرلی جیسے میں نے پہلے کہا میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ یکجہتی کے نام کے اوپر کسی کا کاروبار بند کرنا یا یکجہتی کے نام کے اوپر جو ہے وہ کسی کی جان لینا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ جو بھی کوئی یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کاروبار پہ جو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر جو شیخوپورہ میں ایک شخص جو ہلاک ہوا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا تھا، وہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کما رہا تھا۔ اس کی زندگی لینا جو ہے یہ اسلام کے کون سے جو ہے وہ کس نظریے کے تحت جو یہ جائز ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ میرا مذہب تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے، اور یہاں ایک مسلمان اپنے آپ کو آپ مسلمان کہیں ایک طرف اور دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور میں بڑی کلیئرلی وارن کرنا چاہتی ہوں ان تمام سیگمنٹس کو، ان تمام گروہوں کو جو اس طرح کی حرکات کر کے پاکستان کے اندر املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کاروبار بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور یہ جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں ایز اے سوسائٹی
میڈیا کو, ہم سب کو مل کر اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور یہ مذہب کے نام پہ جو اشتعال دلانا ہے, بہت ساری ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے بھی ریلیاں چل رہی ہیں, ان کے بھی پرامن احتجاج چل رہے ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. وہ آپ احتجاج کریں, ہم بھی احتجاج میں شامل ہیں. لیکن یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ غزہ جو ہے اور لبنان ہے یا شام ہے, اس کے لیے جو حکومت پاکستان ہے وہ عملی اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے غزہ میں 8 قسطوں میں امدادی سامان بھیجا ہے, اور ابھی کچھ دن پہلے ایک قسط جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے سامان کے لیے. اور اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, عرب لیگ ہو, ان تمام اجلاسوں کے اندر بڑی مضبوطی سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے غزہ اور فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی جو اوورسیز سے غالباً کنونشن سے وہ خطاب کر رہے تھے, اس کے اوپر بھی انہوں نے ہماری جو فوج ہے اس کی طرف سے بھی اس عزم کا بہت کھل کے اور بہت شدت کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کسی طور پر بھی کسی دہشت گرد کو, کسی تشدد پسند گروہ کو حالات کو خراب کرنے کی, قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اور اللہ کا شکر ہے, پروردگار کا احسان ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان جیسے ملک کو جو 27 رمضان المبارک کو اللہ پاک کے نام پہ بنا ہے, اس کو کوئی بھی چند مٹھی بھر دہشت گرد گروہ یا شدت پسند گروہ جو ہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس کے لیے حکومت پاکستان ہو یا حکومت پنجاب ہو, ہر طرح سے وجیلنٹ بھی ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور کسی دہشت گرد کو اس کے اوپر سپیئر نہیں کیا جائے گا. شکریہ. اچھا میڈم, یہ فلسطین اویئرنیس کی ضرورت ہے عوام کو. عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو KFC ہے یہ ان کی ہے, حالانکہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, جیسا آپ نے فرمایا. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ علماء کو آن بورڈ لے کے ان پہ اویئرنیس عوام کو دی جائے کہ تاکہ یہ واقعات پیش نہ ہوں؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فورمز ہیں جہاں پر ہمارے جید علماء کرام موجود ہیں, ان کو اس کے اوپر اور جو ہے وہ مضبوطی سے سامنے آنا چاہیے اور آ کر اس پہ بات کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ان فوڈ چینز پر حملہ کر کے غزہ کے ہمارے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فوڈ چینز جو ہیں وہ فرنچائزیز لیے ہوئے ہیں, پاکستانی لوگوں نے لیے ہوئے ہیں, پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے منہ سے روٹی چھین کے کون سا مطلب آپ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور اظہار یکجہتی کے نام کے اوپر دہشت گردی کرنا, اظہار یکجہتی کے نام پر لوگوں کی جانیں لینا, اظہار یکجہتی کے نام کے اوپر کاروبار تباہ کرنا, یہ کسی صورت پر جو ہے وہ نہ مذہبی طور پر, نہ شرعی طور پر, اور نہ ملک کے اندر رائج قوانین کے طور کے اوپر قابل قبول ہے, اور اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہ تقریباً 1-1.5 سال سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے, اور پوری پاکستانی قوم, پاکستانی حکومت اس کے لیے بھرپور آواز بھی اٹھا رہی ہے اور مختلف فورمز پر بات کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت ایک خاص ایجنڈے کے تحت وہ کون سی قوتیں جو ایک ہی صوبے میں یا ایک ہی پروونس میں سرگرم ہوئی ہیں؟ دیکھیے یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ دہشت گرد شدت پسند گروہ ہیں, اور ان گروہوں کے اوپر بڑی گہری نظر ہے ہماری. یہ ان کو جس بھی طرح, جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ان کے اوپر جیسے مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں, اور یہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس نے بہت ویجیلنٹلی ان تمام واقعات پہ جو ہے وہ ملزمان کو فوری طور پہ گرفتار کیا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے پنجاب کے اندر جس کے اندر ملزمان گرفتار نہ ہوئے ہوں, یا جس کی تفتیش جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے نہ کی جا رہی ہو. تو تمام جو مقدمات ہیں وہ درج بھی کر لیے گئے ہیں, دہشت گرد گرفتار بھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. جو بھی گروہ اس کے اندر ملوث ہیں, ان تمام ملوث گروہوں کے اوپر پوری حکومت پاکستان کی اور حکومت پنجاب کی پوری نظر ہے, ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. اچھا رات فرمائے کہ آپ نے کہا کہ 149 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, ان کا تعلق کس سیگمنٹ سے ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار سڑکیں بند کرتے ہیں, سیاسی عناصر زیادہ یا مذہبی زیادہ ہے؟ اور اگر یہ سامنے ہے تو پھر ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے حکومت نے کیا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں راؤ صاحب, جو ایک اسٹریٹجک طریقہ ہوتا ہے
بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے اور ڈسکلوز کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور کس وقت کہاں کس موقع پر چیزوں کو ڈسکلوز کرنا ہے یہ یقیناً حکومت فیصلہ کرتی ہے. تو اس کے اندر یقیناً وہ گروہ جو پاکستان کی، جیسے میں نے کہا کہ سلامتی نہیں چاہتے، پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، جو مذہب کا استعمال کر کے اور لاشوں کے اوپر جن کو سیاست کرنے کی پرانی عادت اور بیماری ہے، یہ وہی لوگ ہیں، اور ان کا جو ہے وہ پوری طرح علاج کیا جائے گا. آج ہم اس ٹاپک پہ نہ رہیں، اس ٹاپک پہ رہتے ہیں آج. جی سب کچھ کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی عملی اقدامات ہیں وہ تمام لیے جا رہے ہیں. اور اب بھی یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ایک دو واقعات کو پہلے ہی پریمپٹ کرتے ہوئے اس کو روک لیا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا. اور بھی ہم نے 4-5 کم از کم ایسے حملے ہیں جس کو پریمپٹلی ہم نے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا، اور الحمدللہ وہ نقصان نہیں ہوا. تو ہر طرح کے میز جو ہیں اس کے اوپر لیے جا رہے ہیں. جی ایک اسپیشل میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے کچھ دن پہلے ہی پچھلی کیبنٹ کے اندر ایک ہم نے نئی فورس بھی اس حوالے سے ترتیب دی ہے جو پوری انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کو بھی دیکھے گی. پروسیکیوشن کے محکمے کو ریویمپ کیا جا رہا ہے. نئے اور بہتر پروسیکیوٹرز، خاص طور پر جو کرمنل معاملات ہیں وہ ہوں، خواتین کے خلاف جرائم ہوں، یا جو بچے اور ٹرانسجینڈرز ہیں، جو ہماری مارجنلائز سوسائٹی جس کو انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کو باقاعدہ طور پر اسپیشل کیسز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور ان مقدمات کے اندر میں آپ کو یقیناً اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر عدالتیں جو ہے ان کو بھی اتنا سینسٹائز ہونا چاہیے کہ کسی اف اینڈ بٹس کے چکر میں کسی ملزم کو جو ہے کسی طرح کی رعایت نہ ملے. یہ جو ہے نشان عبرت بنے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے اور قانون کو وائلیٹ کرنے کی سزا بہت سخت ہوتی ہے. میں اس موقع پر تو یہ بات نہیں کرنا چاہتی. دیکھیے صرف اتنی بات ہے کہ مجھے مادر تھیٹر بننے کا شوق نہیں ہے، لیکن کاش کوئی والد تھیٹر اٹھتا اور وہ جو ہے وہ اٹھ کے ان معاملات پہ جو ہے وہ تماش بینی کی بجائے کوئی عملی اقدامات کرتا تو پھر مجھے مادر تھیٹر نہ بننا پڑتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے گزارش کی کہ جو اسپیشل یونٹس بنائے گئے ہیں یا جو ہم اسپیشل جو پروسیکیوشن سیلز بنا رہے ہیں ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور میں نے جیسے کہا کہ عدالتوں کو بھی اس پہ زیرو ٹالرنس شو کرنی چاہیے کہ جو بھی لوگ ان مقدمات میں ملوث ہو کے گرفتار ہوں ان کو کسی بھی قانونی رعایت کا مستحق نہیں ہونا چاہیے.